للمتقين الصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الهادين المهديين الراشدين المسترشدين صلاة سلاما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. صدق اللہ مولانا العظیم. درود پاک سارے محبت اور عقیدت نال پڑھو. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک. بسط واجب الاحترام زینت محفل وارثان محراب و منبر علماء کرام، معزز حاضرین و سامعین، میرے بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج دی بابرکت سالانہ محفل پاک تاجدار ختم نبوت، دانائے سبل، مولائے کل، ختم الرسل، وجہ تخلیق کائنات، مقصود کل کائنات، امام الانبیاء احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ بے کس پناہ دے اندر ہدیہ عقیدت پیش کرن واسطے منعقد کیتی گئی. جناب محترم حافظ مظہر گولڑوی صاحب اور انہ دے جملہ رفقات، جملہ معاونین، انہ واسطے دعائے اللہ پاک انہ دی کاوش قبول فرمائے، انہ دا تعاون قبول فرمائے. اللہ انہ دے مال، جان، رزق، عمر، عمل اچ برکت عطا فرمائے. جناب عزیز مکرم خطیب ملت حضرت علامہ مولانا قاری محمد نوید چشتی گھولڑوی صاحب، انہوں نے آج دی تاریخ واسطے میرے کو وعدہ لیا اور کئی مرتبہ کئی جگہ تے قاری صاحب نے میں نوں محفلوں واسطے مدعو کیتا، لیکن اے جڑی آج والی محفل ہے ادھے واسطے انہاں سختی نال میں نوں آکھیا کہ اے تاریخ میں نوں ہر حال وچ چاہیے. بہرحال انہاں دیاں محبتاں مظہر صاحب نال کوئی تعلقات ایسے روحانی تعلقات، اور پھر جڑی ساڈے سلسلے والی نسبت ہے، سلسلہ چشتیہ والی، وہ نسبت بھی ہے. اللہ تعالیٰ جی انہاں نوں سلامت رکھے. اور ماشاءاللہ اگر میں تے انہاں نوں آکھیا سی بھئی تواڈے علاقے واسطے تسی کافی، میں کوئی دسو کوئی ہے کوئی کم گھٹ؟ اللہ دا فضل و کرم ہے نا. اجے تے دوجا شہزادہ بھی تیار ہو رہا ہے، میں تے پہلی باری سنے تے انشاءاللہ میں انہوں اگلی باری سور تے لا لاں. گور تے آ گیا انشاءاللہ سور تے بھی آ جائے. اسی چونکہ چشتیاں اسی سوراں دے قائل ہاں. تے بہرحال چلو اللہ تعالیٰ تو سارے سلامت رکھے، باکرامت رکھے. بلا تمہید میری گفتگو شروع ہون لگی تے تسی بھی بلا تمہید ہی سبحان اللہ آکھیں. میں بڑے مشہور و معروف کلمات تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا اللہ دے پاک کلام چو. قد جاءکم من اللہ نور، اللہ فرماندہ تواڈی طرف اللہ دی طرف نور آیا، و کتاب مبین، اور روشن کتاب آئی. یہ ہو گیا ترجمہ. باقی گلاں میں کسی تے اٹیک نہیں کرنا، اپنا عقیدہ ٹھوک وجا کے بیان کرن دا قائل ہاں.
آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام تاجدار ختم نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نور بھی ہیں تے بشر بھی ہیں. اسی آقا کریم علیہ السلام دی نورانیت دے بھی قائلاں، حضور علیہ السلام دی بشریت دے بھی قائلاں. کچھ لوگ صرف بشریت مندے، نورانیت نہیں مندے، اور او دے تے دلائل بھی دیندے نے. عقلی دلائل زیادہ تر دیندے نے. مثال دے طور تے ایک دلیل دیتی جاندی، نور تے بشر نہیں، بشر تے نور نہیں. یعنی اس گل نو بیان کر کے واضح کرن دی کوشش کیتی جاندی کہ نور تے بشر ایک دوسرے دی ضد ہے، بھئی اے یکجا نہیں ہو سکتے. جس طرح زمین آسمان اکٹھے نہیں ہو سکتے، آگ تے پانی اکٹھے ہو جان تے کوئی بھی نہیں بچتا، نہ پانی تے نہ آگ. دن رات ایک دوجے دی ضد ہے. آدن اسی طرح نور بشر دی ضد ہے، یہ اکٹھے نہیں ہو سکتے. میں کہ قطن یہ تواڈی دلیل عقلی دلیل ہے، لیکن انہوں بے عقلی بھی آکھ لو پھر بھی ٹھیک ہے. او دی وجہ ہے وے کہ جبریل نوریاں دا سردار ہے تے آپ بھی نور ہے. تے رب قرآن کریم سورہ مریم دے اندر فرماندا فتمثل لها بشرا سویا. جدو مریم دے گھر جبریل آیا مکمل بشر بن کے آیا، مکمل بشر بن کے آیا. تے جبریل اگر نور ہوئے تے نوریاں دا سردار بھی ہوئے، او بشر بن کے آئے تے او دی نورانیت اچ فرق نہیں آندا. تے جبریل تے او ہے جڑا معراج دی رات میرے نبی دے قدم چوم کے جگان آیا. اور پھر اگر اس گل سے کوئی ڈٹ جائے نہیں جی ایسا نہ من لے، پھر میں انہوں پوچھوں گا تو کی ہے؟ ظاہر ہوتا ہے کہ میں تے بشر ہوں. اگر تو بشر ہے تسی سارے کی ہو، چلو میں تو انہوں مخاطب ہوں، سارے بشر تے توڑی آنکھ کی ہے. تے جیڑا آنکھ نور بشر دی ضد دے اخلاقی طور تے انہوں آنکھ رکھن دا حق ہے تے کٹ چھڑے نا. تے پھر میں نو دسے کہ بھئی تو نور تے بشر تسی یک جا کے میں ہو گئے. یہ صرف مصطفیٰ کریم باری نور بشر سے دے. قرآن واضح کر رہے ہیں من الظلمات الی النور، نور دی زید ظلمات بشر نہیں. پھر ایک دلیل آندی جی اگر نبی نور ہیں تے طائف کے لوگاں پتھر مارے خون کیوں آیا؟ اگر نبی نور ہیں تے احد وچ حضور علیہ السلام نو زخم آیا خون کیوں آیا؟ نور نو تے خون نہیں آنا چاہیے. میں کہا پکی گل ہے، ادا بالکل پکی گل ہے. نور ہوئے تے خون کتھوں آئے؟ میں آکیا جبریل نے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دا شک صدر کیتا، سینہ چاک کیتا، خون کیوں نہیں آیا؟ اللہ میری گلاں سمجھ آ رہی ہیں؟ تسی سبحان اللہ آکھی جاؤ، تواڈی مہربانی. زیادہ دیر میں تواڈے کول نہیں رہنا کیونکہ میں ایک جگہ تے ہور پروگرام تے پہنچنا ہے. تے جناب جاوید سیال صاحب تشریف فرمانے ہر جمعہ میرے کو پڑھ دیں. انہوں نے پوچھ لو کہ اتنے سبحان اللہ کیویں چل دی. تسی جزاک اللہ بھی کہہ دیو نا، ذوق نہ لاکھو بس. بگل لے کہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دا شک صدر ہویا، سینہ چاک ہویا. سرکار فرمایا میں اپنے سر دی اکھاں نال ویکھیا، لکھیا بھی امام بخاری نے بنا عشق نبی جو پڑھتا ہے بخاری آتا ہے بخار اس کو نہیں آتی بخاری. کہ جی عقل نہیں مانتی. میں کیا عقل دے منن واسطے عقل دا ہونا بھی ضروری ہے، جے ہووے ہی نہ تے دا میرے کو علاج کوئی نہیں. کہ عقل نہیں مانتی کہ آمینہ بشر اور نبی نور. میں کہا بھی معجزے دی تعریف پتہ ہی کی ہے؟ معجزے دی کی تعریف ہے؟ معجزے دی تعریف ہے جتھے عقل آجز آ جائے. ایسی گل جڑی دماغ اچ نہ آئے، عقل اچ نہ، عقل آجز آ جائے سمجھن. مثال دے طور تے میں تمہیں دسنا، انگلیاں چو چشمے جاری ہونا عقل مندی ہے کیویں جاری ہوئے؟ اے معجزہ ہے.
اشارہ ہوئے چند کلیجہ چیر کے قدمہ چاہ جائے، اے موجزہ ہے۔ انگلی اٹھے تے ڈوبیا سورج پلٹ آئے، اے موجزہ ہے۔ درخت چل کے آن اشارے نال، اے موجزہ ہے۔ پتھر پانی بھی تیر کے آئے، اے موجزہ ہے۔ انہیں تے عقل آجز ہے کہ پتھر تے تیر ہی نہیں سکتا، لیکن مننا پوے گا کیونکہ موجزہ ہے۔ موجزے دی تعریف ہے جتے عقل آجز آ جائے کہ پھر اگر کوئی بندہ اے آکھے کہ آمینہ بشر اور نبی نور عقل نہیں مندی، میں کہتے پکی ٹھکی گل ہے، قد جاءکم برہان من ربکم، میرے نبی موجزہ بن کے آئے، یہ عقل ہی چاہ جائے کہ موجزہ تے رہندے ہی نہیں، تاہی تے تیری عقل ہی چاہ نہیں رہا۔ اگر عقل ہی چاہ جائے موجزہ نہیں رہنا۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام، ایک چیز ذہن وچ بٹھا لو، ایک کے شخصیت محمدی، ایک کے حقیقت محمدی۔ شخصیت محمدی کی ہے، توجہ نال، شخصیت محمدی اے وے، آمینہ دا پتر، عبداللہ دا نور نظر، عبد المطلب دا پوترا، زہرہ دا بابا، حسنین دا نانا، خدیجہ و عائشہ دا شوہر، اے وے شخصیت محمدی۔ تے حقیقت محمدی کی ہے کہ سارے انو جمع کر کے فرمایا ایوکم مثلی، توڑے جو کون ہے میری مثل؟ یہ حقیقت محمدی۔ اور پھر حقیقت محمدی جاندہ کوئی نہیں کی، ہاں یہ کسے نہیں پتا حقیقت محمدی کی۔ دیکھ لو اللہ تعالیٰ توڑے واسے ٹھڈی آواز چلائے، سبحان اللہ دی ٹھڈی آواز ہے۔ ہونا حقیقت محمدی کون جاندہ ہے؟ مولوی نہیں جاندہ، جنہ ٹل لالے نہیں جاندہ، کیونکہ شب و روز میرے نبی نال گزارا نالا صدیق بھی نہیں جاندہ، تو پھر ملہ کون ہے جانا نالا؟ ہم جوید صاحب میں جمعہ اللہ شہر پڑھن لگا، اگر اینا سبحان اللہ نہ کی تو تسی کہہ دینا کہ حقیقت محمدی کی محمد سر قدرت ہے، کوئی یہ راز کیا جانے، سر آدھنے راز نو، سر قدرت، قدرت دا راز، محمد سر قدرت ہے، کوئی یہ راز کیا جانے، محمد سر قدرت ہے، کوئی یہ راز کیا جانے، شریعت میں تو بندہ ہے، حقیقت میں خدا جانے، شریعت میں تو بندہ ہے، حقیقت میں خدا جانے۔ حقیقت کوئی نہیں جانتا، میرے مصطفیٰ دی حقیقت کی ہے، صدیق اکبر نو بھی نہیں پتا۔ اگے تسی سن رہے سو، میرا عزیز بیان کر رہے سی کہ جس نبی جان تو پہلے نبی ذکر کر دے رہے، رسول دس دے رہے، ہر نبی ہر رسول اپنے زمانے چ میرے نبی دی ختم نبوت بیان کردا رہے۔ حضرت مولا کائنات علی شیر خدا فرماندے نے، ایک دن میں حضور علیہ السلام نال ایک جگہ تے بیٹھا، سامنے کا بابا آ گیا کھونڈی ٹیکدا، چنگی خودی عمر، چنگا ضعیف بابا، تے نبی علیہ السلام نو ویکھ کے آندا تسی اللہ دے آخری نبی ہو؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہاں۔ آکھن لگا شکر الحمدللہ، مولا شکر یار وکھا چھڑے۔ نبی علیہ السلام فرمایا کی بنی؟ یا تا ساری زندگی کو دعا کی تھی، مولا ادو تک موت نہ دیں جب تک تاجدار ختم نبوت دا جلوہ نہ دیکھ۔ حضرت علی فرماندے میں نو نبی علیہ السلام نے فرمایا علی پتہ ہے کون ہے؟ میں عرض کی تھی یا رسول اللہ تسی جان دے ہو یا اللہ جان دے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اے انسان نہیں جن نے، انسانی صورت ہی چاہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تیری عمر کتنی، کدو دا انتظار ہے چھے میری؟ اس آکھیا جی میں آج تو انتظار ہے چھے نہیں، جدو ابلیس نو رب جہنمی قرار دیتا، لانتی ڈکلیر کر کے جنت چو کھڑیا، میں ادو کول سا۔ اچھا ہوں تو سوچی پہ کہ بھی ایڈی لمبی عمر، ابلیس بھی جن نے، کان من الجن، تے جے ابلیس دی لمبی عمر ہو سکتی کسی اور جن دی نہیں ہو سکتی؟ ابلیس بھی فرشتہ نہیں جن نے، ناری یہ نوری نہیں، ناری زیتا ہی تے سجدہ آدم دا انکار کیتا، کیونکہ سجدہ آدم ہے ہی اس واسطے سی پیشانی چ نور مصطفیٰ چمکے، ناری نور مصطفیٰ نو نہیں مانتا۔
گل دی سمجھ آ گئی؟ انہیں آکھیا سی انا خیر منہ خلقتنی من نار، میں اس تو بہتر ہے میں آگ دا بنیا، وخلقتہ من طین، مٹی دا بنیا۔ گل دی سمجھ آ گئی؟ شعر ساڈا ذوق ہے، ساڈی دلیل اللہ دا قرآن تے میرے نبی دا فرمان صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آقا کریم نے اس جن نو پوچھیا کہ پھر اے دس تو ہر نبی دا زمانہ ویکھیا؟ انہیں عرض کیتی جی بالکل۔ میرے نبی کریم نے فرمایا پھر ہر زمانے دی کوئی اکو جئی گل دس۔ آکھن لگا آدم تو لے کے عیسیٰ تک ہر نبی اپنی مثال آپے، میں سارے ادوار ویکھے، زمانے ویکھے، آدم دے دور وچ انہاں دا کلمہ، عیسیٰ دے دور وچ انہاں دا کلمہ، موسیٰ دے زمانے وچ انہاں دا اپنا کلمہ، شعیب دے قوم وچ انہاں دا وکھرا کلمہ، اسماعیل دا الگ کلمہ۔ یا رسول اللہ کلمے وکھو وقت، زمانے وکھو وقت، لیکن رب کعبہ دی قسم ہے ہر زمانے وچ تواڈیاں نعتاں ضرور سنیا، ہر زمانے وچ تہاڈا ذکر خیر ہر نبی کولوں سنیا۔ ہن میں دی مثال کی دینی، میرے تو پہلے تسی سن چکے ہو، ایک مثال عرض کر دینا۔ موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام اور لکھن والا مولوی محمد زکریا سوارنپوری بہت بڑے دیوبندی عالم جنہوں نے تبلیغی نصاب ترتیب دیتا، او دے باپ فضائل درود وچ واقعہ نقل کیتا کہ رب تعالیٰ نے فرمایا پیارے موسیٰ تسی چاہندے ہو کہ میں تواڈے جسم دے دو پہلوؤں دے درمیان جڑی جان ہے میں اس تو بھی تواڈے قریب ہو جاؤں۔ موسیٰ عرض کی تھی مولا مینوں ہور کی چاہیے، میں قرب ہی تے لینا ہے۔ رب نے فرمایا کیا تسی چاہندے ہو تواڈی اکھاں وچ جڑی بصارت ہے میں اس تو بھی قریب ہو جاؤں، زبان تے جڑا کلام ہے میں اس تو بھی قریب ہو جاؤں۔ موسیٰ علیہ السلام عرض کی تھی مولا میں چاہنا، فرمایا پھر ایک نسخہ اختیار کر۔ جناب موسیٰ نے عرض کی تھی مولا کیڑا نسخہ؟ فرمایا ہر ویلے میرے یار محمد تے درود و سلام پڑھیا۔ ہر نبی جاندہ ہے، ہر رسول جاندہ ہے کہ ختم نبوت دا تاجدار کون ہے۔ اسی واسطے ہر نبی ہر رسول اپنے اپنے زمانے اندر میرے آقا دا ذکر خیر کردہ آیا۔ جناب آدم تو سلسلہ شروع ہویا، جناب عیسیٰ تے آکے ختم ہویا، پھر اس تو بعد میرے نبی اور عیسیٰ دے درمیان کوئی نبی نہیں آیا۔ جناب عیسیٰ نبی علیہ السلام میرے مصطفیٰ دا ذکر کر دے رہے، پھر آخر وچ اعلان کر کے آسمانہ دی بلندیاں تے تشریف لے گئے، اعلان کیتا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد۔ کدی کدی نا عادت بناؤ قرآن تو بھی سبحان اللہ کھڑا، ایک باری بات تک سبحان اللہ۔ جناب عیسیٰ نبی علیہ السلام خوشخبری سنائی کہ تاروں سے کہو اب کچھ کرے، تاروں سے کہو اب کچھ کرے، مہتاب منور آیا ہے، پیغمبر آ ہی گئے، اب سب کا پیغمبر آیا ہے۔ اس بس سبحان اللہ دی آواز نہیں آندی، میرا دل ہے صوفہ لے کے اوتھے آ جاؤں۔ اور میں کوشش کروں گا اگلی باری بندے میں نال لے کے آؤں سبحان اللہ۔ آج تسی میرے نال گزارا کر لیں سارے رال کیا کو سبحان اللہ۔ میرے آقا کریم دی تشریف آوری تو پہلے ہر نبی ہر رسول میرے آقا دا ذکر خیر کر رہے ہیں۔ پھر جدو سرکار تشریف لے آئے، او گھڑیاں آئیاں، او ساتھ آئیاں، او لمحات آئے، جناب سیدہ طیبہ طاہرہ آمینہ سلام اللہ علیہا آپ فرمان دیا ہر رات مصطفیٰ کریم دی ولادت تو پہلے میں نو کوئی نہ کوئی نبی آکے دیدار کروائے، میرے
پتر دی آمد دی خوشخبری سنائے اور نبی آکھدا ہے نی آمنہ کیڑیاں شاناں والی ہے تیری جھولی چو بچہ آن والا ہے جیڑا پہلیاں دا بھی امام ہے پچھلیاں دا بھی امام جناب آمنہ فرماندیاں 9 مہینے سرکار میرے شکم بچ رہے ایک دن بھی بوجھ محسوس نہیں ایک دن بھی تکلیف محسوس نہیں اور آپ فرماندیاں میں جس جانور کو لو گزرا جانور میں نو پہچان لیندا نبی دی ماں رہی کنڈ نہیں کردا کئیاں مولویاں لکھیا معاذ اللہ حضور علیہ السلام کی والدہ مومنہ ہی نہیں تھی میں کہا ڈنگر نو پتہ لگ گیا نبی دی ماں حیا کرنا تینوں سمجھ نہیں آئی سرکار دی والدہ فرماندیاں میں جس پتھر تے پیر رکھا میرے پیر تھلے پتھر نرم ہو جاندا ہے کیونکہ میں نبی دی ماں میں کھو تو پانی لین جاواں ڈول نہیں سٹنا پیندا میں پانی دے وچ ویکھ دیاں مینوں ویکھ کے پانی آپے ہی اتے آ جاندا اور پھر آپ فرماندیاں میں عجیب نظارہ ویکھیا کہ میرے گھر دے اندر میں ایک نور زمین تو آسمان دی طرف اڑتا ویکھیا پھر خارج منی نور میرے وچوں نور خارج ہویا نبی دی ماں فرماندی نور خارج ہویا اللہ فرماندا قد جاءکم من اللہ نور آقا کریم بھی فرمایا اول ما خلق اللہ نوری اللہ نے سب تو پہلے اپنے نور نال میرے نور نو تخلیق فرمایا سب تو پہلے اور مولوی اشرف تھانوی دیوبندی نشر الطیب وچ لکھیا اللہ نے سب تو پہلے اپنے حبیب دا نور تخلیق فرمایا اور کدو تخلیق فرمایا تھانوی صاحب نے لکھیا تخلیق آدم کو 14,000 سال پہلے زبان میری بات ان کی تخلیق آدم تو 14,000 سال پہلے نور مصطفیٰ تھانوی صاحب نے لکھیا جتھے رب نے چاہیا او نور سیر کردا رہیا جزاک اللہ کہہ دو جی سبحان اللہ مومن اور نور جتھے رب نے چاہیا سیر کردا رہیا تے نال تھانوی صاحب لکھیا اگر کوئی آکے 14,000 سال تو گھٹ آکھن لگے مننا نہیں کوئی 14,000 سال تو بھی زیادہ دا عرصہ کے ایک گل من لینا کیونکہ اے پتہ ہی کوئی نہیں حضرت جابر والی حدیث بھی نقل کی تھی تھانوی صاحب نشر الطیب دے اندر کہ جناب جابر نے عرض کی تھی آقا تسی کدو دے نبی ہو آقا کریم نے فرمایا یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبی کا من نوری اللہ نے سب تو پہلے اپنے نور نال تیرے نبی دے نور نو تخلیق فرمایا یہ ساری کائنات بعد میں ادو بھی نبی سا جدو آدم روح اور جسم دے درمیان سن جدو آدم مٹی اور پانی دے درمیان سن میں ادو بھی اللہ دے ہاں نبی سا کل کائنات بعد وچ بنائی گئی میرے نبی دا نور سب تو پہلے بنایا گیا میرے آقا دا نور سب تو پہلے اچھا حضرت آمنہ کی فرمان دیا زمین تو آسمان تک نور اٹھدا ویکھیا تے پھر پھیلدا ویکھیا ہر طرف نور ہی نور او کیسیاں کھڑیاں حضرت آمنہ فرمان دیا نور والے نبی دی آمد میں نوری پرندے ویکھے چھوٹے چھوٹے پرندے میرے حجرے وچ داخل ہوئے آکے انہاں چکر لایا خوبصورت چہچہاندی بولی وی شاید وہ فرشتے آکتے ہونگے کہ نور ہی نور ہے کیف ہی کیف ہے باغ ہستی پہ تازہ شباب آیا زلف واللیل کا دائرہ کھینچ کر شب کے پچھلے پہر
آفتاب آ گیا. ذوقا ہے شب کے پچھلے پہر آفتاب آ گیا. اور پھر جناب آمنہ فرماندیاں میں کلی میرے کول کوئی نہیں, اچانک سامنے سجے کھبے بیٹھ گئیاں. میں حیران ہوئی اے مکے دی رہن والیاں نہیں تے جے باہروں آئیاں کپڑے صاف ستھرے کوئی گرد نہیں, وجاہت والے چہرے, دراز قدو قامت, صاف شفاف لباس. میں ویکھیا اے بیویاں کون نے, انہاں آپ ہی تعارف کرا دیتا. ایک آکھے میں ہوا, دوسری آنکھیں میں مریم, تیسری آنکھیں میں سارا, چوتھی آنکھیں میں آسیہ. کیویں آئیوں انہاں کیا رب نے کھلیا ہے, اج یار دی آمد ہے, میرے یار دیاں دائیاں بن کے جاؤ. ہن جناب سیدہ آمینہ دی جھولی چ میرے نبی جلوہ گر ہوئے, سرکار دی تشریف آوری ہوئی. پھر کی ہویا, رب نے فرمایا اے فرشتیو جہنم دے بوئے بند کر دو, جنت دے دروازے کھول دو. اج غم دے ماریاں نو پتہ چل جائے اج او آیا جدی وجہ تو اللہ جہنمیاں نو جنت عطا فرمائے گا. سرکار دی تشریف آوری ہوئی, ہر پاسے خوشیاں ہی خوشیاں, جانور خوش, آبی جاندار خوش, ہر پاسے خوشیاں. وجہ کیے غم کے ماروں کو غم سے رہائی ملی, آمنہ کو خدا کی خدائی ملی. ایک باری کو سبحان اللہ. غم کے ماروں کو غم سے رہائی ملی, آمنہ کو خدا کی خدائی ملی. غم کے ماروں کو غم سے رہائی ملی, آمنہ کو خدا کی خدائی ملی. گود میں جس کی جلوہ نور ازل بے نقاب آ گیا, بے حجاب آ گیا. اللہ ادھی تو زیادہ تقریر میں کر لی. تھوڑا ذوق بہت زبردست ہے, یہ نہیں کہ میں کو گلہ کرنے لگا, یہ تو بار بار جڑا دے نا سبحان اللہ کو سبحان اللہ کو, تو اپنے وال توجہ دلان دی وجہ تو ماشاءاللہ بڑا ذوق ہے تھوڑا. آیا ویسے تو میں کتنے کافی سال بعد آیا. اچھا تو یاد ہے, مطلب ہے تو جان بوجھ کے سٹاپ لائی رکھے. چلو باہر اللہ سلامت رکھے. درست آیت تے نالے تواڈے ایتھوں چلے جاندے نے, میں توڑ سنن واسطے اکرام رضوی صاحب تشریف لے جاندے نے, عمر فاروق صاحب, باقی جتنے دوست احباب اے تے ماشاءاللہ قاری نوید صاحب دی برکتاں دے نال ساتاں لوٹ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سلامتیاں عطا فرمائے. تے گل میری سمجھ آ رہی نے تانوں کہ جناب سیدہ طیبہ طاہرہ آمنہ سلام اللہ علیہا آپ دی جھولی وچ نبیاں دا سردار آیا, ہر پاسے خوشبو پھیل گئی. اللہ تعالیٰ نے ہر گھر وچ پتر ونڈیا. مظہر گولڑوی صاحب نے 12 ربیع الاول نو لڈو ونڈے, مٹھائیاں ونڈیاں, تساں زردے پلا ونڈے. گواڈیاں پوچھیا کتھے لکھیا کہیں ونڈے سن, انہاں نو دسو رب اپنی شان دے مطابق پتر ونڈے سن. اسا اپنی طاقت دے مطابق لنگر ونڈ چھڑیا. مانگنے کی گھڑی آ گئی, مانگ لو ان کے دستور کی روشنی, مانگ لو. مانگنے کی گھڑی آ گئی, مانگ لو ان کے
مظلوم کا آج ظالم کا یوم حساب آ گیا آج یوم مسرت ہے مظلوم کا آج ظالم کا یوم بیبیاں جڑیاں تائیاں بن کے آئیاں حضرت حوا جناب آدم دی زوجہ حضرت سارہ جناب ابراہیم دی زوجہ اسحاق دی والدہ انہاں جناب خلیل دا جلوہ ویکھیا جناب اسحاق دا جلوہ ویکھیا جناب اسماعیل دا جلوہ ویکھیا تے آپ بھی حسن و جمال دیاں پیکرن جناب یوسف علیہ السلام دی دادی جان نے علماء فرماندے او یوسف جنوں ویکھ کے بیبیاں انگلا کٹیا اس یوسف نوی حسن ملیا حضرت سارہ دی وراثت چو ملیا ایڈی شانہ والی خاتون میرے نبی دی تائی بن کے آئی جناب مریم عیسیٰ دی والدہ جنہوں اللہ نے اس زمانے اندر کل جہان دیا عورتوں تے فضیلت عطا فرمائی اے بی بی بھی آ گئی حضرت آسیہ جناب موسیٰ دی خدمت کرن والی موسیٰ تے ایمان لے آن والی انہوں پتہ سی آج او آیا جنہ پہلے نبیاں کولو تعریفاں سنیا جن کی یاد مناتے رہے انبیاء جن کی باتیں سناتے رہے انبیاء جن کی راہیں سجاتے رہے انبیاء وہ خدا کا حسین انتخاب آ گیا سرکار تشریف لے آئے آندے ہی حضور علیہ السلام مٹی دی موٹھ بھر لے حضور علیہ السلام دی والدہ فرمان دے مٹی دی موٹھ بھر کے شہادت والی انگلی بلند کر کے آسمان وال ویکھیا اعلان نبوت کرنا سی 40 سال دی عمر میں اعلان نبوت 40 سال تو بعد کیتا تے آندیاں نال پہلا قدم رکھ کے امت دی بخشش دا سوال کر آج امتی پوچھدا ہے میلاد دی خوشی منانا کتے لکھے سرگودے دے ایک مولوی صاحب نے صوفے تے بڑے اوکھے باندھے کمزور ہیں کافی بڑے اوکھے باندھے تے پھر دھو بھی لا لین تے اگاں بھی ہون نہیں ہون ساری زندگی ٹانگے دی سواری کیتی تے ہون لینڈ کروزراں تے پراڈواں انہاں کول تے آدن لیندے بھی کچھ نہیں فی سبیل اللہ دین دی خدمت کر رہے تے فلور مل دے بھی مالک ہیں او ساڈے بابا جی یاد ہوندا نا گل وچ ہو ہن او وچلی گل تے نہیں نہ دسدے بھئی ریال کھا رہے نے یا کویت دے دینار کھا رہے ہیں یتیمہ دا مال تے کھاندے ہی کھاندے صرف حضور دا صدقہ نہیں کھاندے یتیمہ دا صدقہ چھڑ دے ہی نہیں اب ہر شہر رگڑ جاندے میرے اعلیٰ حضرت نے فرمایا تجھ کو کھائے تپے سکر تیرے دل میں یہ کس سے بخار ہے محفل وچ بہ کے سیرت النبی دے جلسے چ ڈھول آ کے تے بڑا جویں کسی او کھائی نو لیا کے سٹیا بے تے گلاں وگا تے بڑا او کھاؤ کے بہ کے آدھا سیرت النبی کانفرنس میں بیٹھ کر میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں جس طرح یہ بریلوی لوگوں کو جمع کر کے میلاد بیان کرتے سنتے سناتے ہیں کیا کسی صحابی نے کیا میں کہ اس کمینی دے کمینے پتر نو کسی نے پوچھے کہ کمینے آ جڑا کم تو کردا بیٹھا سیرت النبی دا جلسہ کسی صحابی نے کیتا سی بھئی ختم بخاری کسی صحابی پڑھے قرآن دا ختم پڑھ دیا تو موت پہندی تے ختم بخاری پڑھ دیو بخاری کدے تے نازل ہے قرآن تے میرے مصطفیٰ تے نازل ہے ختم نبوت دا جلسہ کیڑے صحابی نے کیتا میں نے دسو میرے مصطفیٰ کریم اچھا پھر آدھیں میں مثال دینا بھئی حضور دے دور چاہتے ہیں جی انجلی سی جی میں تسی کر دو بھئی دستور بدل دے گئے وقت بدلتا گیا جدید ٹیکنالوجی حضور علیہ السلام گدے دی سواری کی تھی تو لینڈ کروزر تے کیوں چڑھے آدھا جی دور بدل گیا سواری آ گئی تھی میں سواری لے لے میں کہا بھی دور بدل گیا وہ تو لائٹاں نہیں سی جے ہوندیاں تے صحابہ لوا دینی ہے تو کیویں آدھا ہے کہ بھئی انہاں نہیں لائیاں بھئی اس وقت ہوندیاں تے لوان دے اچھا جھنڈے تو تھے نا پھر وہ کیوں نہیں لگائے میں کہا میں خانہ جھنڈے لگے سا میرے آقا دی والدہ ماجدہ فرما دیا لکھن اللہ ابن کثیر
کہ سرکار دی والدہ فرماندیاں علمم بالمشرق و علمم بالمغرب و علمن علی ظہر الکعبہ، میں 3 جھنڈے لگے ویکھے، ایک مشرق وچ، دوجا مغرب وچ، تیجا کعبے دی چھت تے لگا ویکھیا۔ لان والا جبریل، لوان والا خدا، آکھے جی کم کمیں میں کہا اے بھی میں بکھا دینا۔ حضرت ام شفا فرمان دیا میں آمینہ دے گھر سا، میں ویکھیا آسمان جھکیا، جھکدا 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 جھکدا، آمینہ دے حجرے دے نیڑے آیا، تارے چمکن لگ گئے، اوے اسا اپنی طاقت دے مطابق کم کمیں سجا دیتے، رب نے اپنی شان دے مطابق تارے سجا دیتے، ہواوانو مہکا دیتا، ہر پاسے انوار و تجلیات، مہکو ذرا ہواؤ سرکار آ گئے ہیں، مہکو ذرا ہواؤ سرکار آ گئے ہیں، کاتی پیرو فضا سرکار آ گئے، سارے رال کیا کو سرکار آ گئے ہیں، سرکار آ، ہر بندے دی آواز آئے نا، میلاد پڑھے، جڑا نہیں منتا چلو دی تے مجبوری ہے، جڑے منن والے ہو تے پڑھو، سرکار آ گئے ہیں، سرکار آ، سرکار آ گئے ہیں، سرکار آ، او 4 بیبیاں آئیاں، آمینہ پوچھیا کیویں آئیوں، او آدیاں رب آکھے چلو آمینہ کے گھر میں مولود کی گھڑی ہے، چلو آمینہ کے گھر میں مولود کی گھڑی ہے، اے خلد کی بہاروں سرکار آ گئے ہیں، سرکار آ، سرکار آ گئے ہیں، سرکار آ، سرکار آ گئے ہیں، جو مانگنا ہے مانگو، جو لینا ہے وہ لے لو، بن منگیا رب پتر دیتے، میرے نبی دے میلاد دی خوشی میں تے تسی میلاد وچ بیٹھے ہو، دل وچ تمنا رکھ لو او لجپال تے کریم جو مانگ ویکھیا 4 بیبیاں آئیاں، چاروں میرے آمنے سامنے سجے کھبے بیٹھ گئیاں، میں حیران ہوئی، اے مکے دی رہن والیاں نہیں کہ جے باہروں آئیاں، کپڑے صاف ستھرے، کوئی گرد نہیں، وجاہت والے چہرے، دراز قدو قامت، صاف شفاف لباس، میں ویکھیا اے بیبیاں کون نے، انہاں آپ ہی تعارف کرا دیتا، ایک آنکھے میں ہوا، دوسری آنکھیں میں مریم، تیسری آنکھیں میں سارا، چوتھی آنکھیں میں آسیہ، کیویں آئیوں، انہاں کیا رب نے گھلیا ہے، آج یار دی آمد ہے، میرے یار دیاں دائیاں بن کے جاؤ، ہن جناب سیدہ آمینہ دی جھولی چ میرے نبی جلوہ گر ہوئے، سرکار دی تشریف آوری ہوئی، پھر کی ہویا، رب نے فرمایا اے فرشتیو جہنم دے بوئے بند کر دو، جنت دے دروازے کھول دو، آج غم دے ماریاں نو پتہ چل جائے، آج